अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुल्तान महमूद गजनवी मुस्लिम तारीख का ऐसा दरख्शंदा सितारा है जिसने सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले करके बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की पहली ईंट रखी। हिंदू मौरखीन का दावा है कि 1026 में महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले ने इस खित्ते में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद रखी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दें। हिंदुओं ने सुल्तान महमूद गजनवी से इस्तदा की कि सोमनाथ मंदिर में मौजूद बुतों को तबाह ना करे और इसके इवज इसे बहुत ज्यादा दौलत दी जाएगी, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने यह कहकर इस ऑफर को टकरा दिया कि वो बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। इब्ने खुल्दून जो कि एक बहुत ही मशहूर मौर्रख हैं, सोमनाथ के मंदिर पर लिखते हैं कि इस पर 30 दायरे थे और हर दायरा 1000 बुत की निशानदही करता था। सोमनाथ का मंदिर 3000 साल पुराना था। इस मंदिर में बहुत सारे सोने और चांदी के बुतों का बसेरा था। सोमनाथ मंदिर के मेन दरवाजे पर सोने की जंजीर के साथ एक घंटा था। इस जंजीर का वजन 200 मन था। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान महमूद गजनवी के 13 तारीखी हमले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी का पहला हमला अगस्त 1001 ईस्वी में 10,000 घोड़सवारों के साथ इसने गजनवी से पेशावर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, जहां पर लाहौर का राजा जयपाल 12,000 घोड़सवारों, 30,000 हाथियों और 30,000 प्यादा फौज के साथ सुल्तान महमूद गजनवी के मुकाबले में आया। दोनों फौजों के दरमियान जंग शुरू हो गई और आखिरकार हिंदू सुल्तान महमूद गजनवी के सामने पसपा हो गए और इन्हें शिकस्त फास का सामना करना पड़ा। इनके 5,000 सिपाही मारे गए। जयपाल और उसके 15 सरदारों को महमूद गजनवी ने कैदी बना लिया। इस फतह से सुल्तान महमूद गजनवी को बहुत शोहरत और दौलत हासिल हुई। इस फतह के बाद महमूद गजनवी ने बटिंडा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और इसके किले पर हमला करके इसे फतह कर लिया। दूसरा हमला महमूद गजनवी ने 1004 ईस्वी में सिस्तान में एक फौजी मुहिम से वापसी पर यह देखा कि हिंदुस्तान से खराज मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया गया। भाटिया के एक राजा बेजी राव ने खराज अदा नहीं किया। इसके अलावा बाजी राव ने मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिए। सुल्तान महमूद गजनवी मुल्तान के इलाके से बाजी राव के इलाके में दाखिल हुआ। भाटिया का किला बहुत ही मजबूत और दीवारें बहुत ही ऊंची थीं। इसके अलावा इसके चारों तरफ में बड़ी गहरी खंदक भी थी। 3 दिनों तक सुल्तान महमूद गजनवी और बाजी राव की अफवाज में गुमसान की जंग हुई। इन 3 दिनों की जंग में मुसलमानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। चौथे रोज महमूद गजनवी ने अपनी फौज के सामने अपना रुख मक्का मुकरमा की तरफ करके सजदे में गिर गया। काफी देर सजदे में गिरे रहने के बाद उठकर उसने नारे तकबीर बुलंद किया और इस चौथे रोज मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और दुश्मन को शहर के दरवाजों तक धकेल दिया। अगली सुबह भाटिया के किले को मुकम्मल तौर पर महसूर कर लिया गया और चंद दिनों में चारों तरफ की खंदक को भर दिया गया। बेजी राय ने जब ये देखा कि अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखना नामुमकिन हो गया है, तो इसने इस किले को खाली कर दिया और इसके दिफा के लिए एक मुखसिसी छावनी को वहां पर छोड़ने के बाद अपने दोस्तों के हमराह दरिया सिंध के किनारों पर उगे जंगल में पनाह ले ली। महमूद गजनवी के फौज के एक दस्ते ने जंगल में इसका ताकुब किया और इसे कैदी बना लिया गया। जब इसे कैदी बनाया गया तो इसने अपनी तलवार से अपनी जिंदगी खत्म कर ली और महमूद गजनवी ने भाटिया पर कब्जा कर लिया। तीसरा हमला मुल्तान के पहले मुसलमान हुक्मरान शेख हमीद सईदी ने लाहौर के राजा आनंद पाल से साजबाज करके इसकी इताअत इख्तियार कर ली। अब महमूद गजनवी ने मुल्तान को दोबारा फतह करने का मंसूबा बनाया और एक बहुत बड़ी फौज के हमराह मुल्तान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। पेशावर की पहाड़ियों में आनंद पाल की फौजों ने महमूद गजनवी का मुकाबला किया, लेकिन गजनवी की फौज ने इन्हें जबरदस्त शिकस्त से दोचार किया। आनंद पाल लाहौर छोड़कर कश्मीर की तरफ भाग गया। महमूद गजनवी बटिंडा के रास्ते मुल्तान की तरफ बढ़ा और 7 रोज में उसका मुकम्मल मुहासरा कर लिया। सुल्तान महमूद गजनवी का चौथा हमला सुल्तान के नायब सेमिक पाल की बगावत ने महमूद गजनवी को 1005 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर ला खड़ा किया, क्योंकि इसने सुल्तान के तमाम अफसरों को इनके महकमों से निकाल दिया था। महमूद गजनवी ने सबसे पहले अपने एक दस्ते को पेशकदमी का हुक्म दिया। दस्तों ने हिंदू फौज के सामने गैर मुतवक्के तौर पर जाहिर होकर इन्हें जबरदस्त शिकस्त से दोचार किया।
سیمک پال کو قیدی بنا لیا گیا، اسے 4 لاکھ درم ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور ساری زندگی سرکاری قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ 5واں حملہ ملتان کی بغاوت میں آنند پال کی حمایت اور غدارانہ رویے محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے تھے۔ آنند پال نے ہندوستان کے راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجبین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کلنجر کے راجاؤں نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کر دی۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال جمع کیا گیا۔ اسلامی فوجیں چاروں طرف سے گھر گئیں۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ دونوں طرف سے پیش قدمی کرنے کے معاملے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخرکار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے فراہم کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا۔ ہندو فوج مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئی اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کے ایک منظم دستے نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ درری اثنا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ہندوؤں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ محمود غزنوی کے دماغ میں ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے فتح کے فوراً بعد مقدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی شروع کی اور پہلی مرتبہ ان کے بتوں کو توڑا اور مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو آگ اور تلوار سے تباہ کرنے کے بعد بین کے مشہور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس کا شمار پنجاب کے مقدس خانقاہوں میں ہوتا تھا اور یہاں پر سونے اور چاندی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ شمالی ہندوستان میں یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں ایک شاندار مندر تھا۔ اس کے چھت اور دروازے قیمتی دھات کے بنے ہوئے تھے۔ یہ ہندو شاستروں کی تعلیم کے لیے ایک مشہور و معروف مدرسہ تھا۔ اس قلعے کے راہبوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی اور مندروں کے دروازے کھولنے کے بعد فاتح کے سامنے اوندے منہ گر کر رحم کے لیے بھیک مانگی، جو انہیں دے دی گئی۔ اس قلعے میں موجود وسیع اور عریض خزانے کے ساتھ محمود غزنوی غزنی واپس لوٹا۔ چھٹا حملہ 1011 عیسوی میں محمود غزنوی نے تعمیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہندو اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان خانہ کعبہ کا۔ محمود غزنوی کو مال و دولت کی پیشکش کی گئی اور ہر سال اسی قدر مال و دولت ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا، لیکن محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ ہندوؤں کے عظیم الشان مندروں کو تباہ جبکہ بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ان بتوں میں سے سب سے اہم بت کو جگسوم کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ بت روز تخلیق سے موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کے ٹکڑے کر کے غزنی، مکہ مکرمہ اور بغداد روانہ کر دیا گیا تاکہ گلیوں میں پاؤں تلے روندا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر محمود غزنوی نے 2 لاکھ قیدی غزنی روانہ کیے۔ 7واں حملہ محمود غزنوی نے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ بلوات کے پہاڑ پر واقع نندونا کے خلاف پیش قدمی کی اور پھر حملے کے بعد چھاونی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آنند پال کے بیٹے اور جانشین جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تو اس نے کشمیر کا رخ کیا۔ اس نے اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر کا سفر شروع کیا۔ محمود غزنوی نے جے پال کا کشمیر میں تعاقب کیا۔ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشان دولت کو لوٹ لیا اور وہاں کے باشندوں کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر بیش بہا قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اپنے دارالخلافہ لوٹ گیا۔ 8واں حملہ 2 سال بعد سلطان نے چند باغی سرداروں کو سزا دینے اور چند قلعوں کو فتح کرنے کے لیے، جن پر گزشتہ مہم کے دوران حملہ نہیں کیا گیا تھا، دوبارہ کشمیر کا رخ کیا۔ ان میں سب سے اہم لوکوٹ کا قلعہ تھا، جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما میں اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ موسم سرما کے شروع ہونے پر سلطان کو یہ مہم ترک کر کے واپس غزنی جانا پڑا۔ 9واں حملہ 1017 عیسوی میں سلطان 1 لاکھ گھوڑ سوار اور 20 لاکھ پیادہ فوج کے ہمراہ کنوج کی طرف بڑھا۔ کنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا حامل تھا، لیکن دفاع کے لیے پوری طرح تیار نہ ہونے کے باعث اس نے امن پر صلح کر لی۔
اس کے بعد سلطان نے میرٹھ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ میرٹھ کے بادشاہ ہردیت رائے نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد سلطان جمنا کے کنارے پر آباد ماون کی طرف بڑھا اور اسے تسخیر کر لیا۔ راجہ گیل چند نے مایوسی کی حالت میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا اور اپنی تلوار سے اپنا خاتمہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے متھرا کے بہترین شہر کی طرف رخ کیا۔ قلیل مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد اس شہر کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور سونے چاندی کی صورت میں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا۔ محمود غزنوی 20 روز تک کنوج میں ٹھہرا اور پھر واپس غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ محمود غزنوی ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران یہاں کی فن تعمیر سے بہت متاثر ہوا۔ اپنے دارالخلافہ میں پہنچنے کے بعد ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ اس نے اسے قالینوں، فانوس اور سونے چاندی کے ساز و سامان سے معین کیا۔ وہ اسے آسمانی دلہن کہتا تھا۔ 11واں حملہ 2 سال بعد محمود غزنوی نے قلنجر کے راجہ ننند رائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی، کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا۔ سلطان نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن راجہ نے اطاعت اختیار کر لی۔ ننند رائے نے بروقت قیمتی تحائف اور اطاعت پیش کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ 12واں حملہ محمود غزنوی کافی عرصے سے کاٹیا وار کے ایک ساحلی شہر سومناتھ کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا۔ وہاں ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سومناتھ دیوتا، جس کے نام پر یہ مندر مشہور تھا، اس کو تمام ارواحوں پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ محمود غزنوی نے سومناتھ میں موجود جب بتوں کو توڑنا شروع کیا تو برہمنوں نے سلطان کے سامنے پیشکش رکھی کہ اگر وہ سومناتھ بت کو چھوڑ دیں تو اسے بہت بڑی مقدار میں سونا دیں گے۔ حتیٰ کہ محمود غزنوی کے درباریوں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ ایک بت کی تباہی سے بت پرستی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر اس دولت کی خاطر اس بت کو چھوڑ دیا تو آنے والی نسلوں میں اس کا نام بت فروش کے طور پر لیا جائے گا، اور بت کو اسی وقت پاش پاش کر دیا۔ ہندوستان کے لیے محمود غزنوی کی آخری مہم 1027 میں شروع ہوئی۔ یہ مہم دریائے سندھ کے کناروں پر آباد جاٹ قبیلے کے خلاف تھی، کیونکہ انہوں نے گجرات سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ان تمام قبیلوں کو تسخیر کر لیا اور اس کے بعد ہندوستان پر مزید کسی حملے کا ارادہ نہیں کیا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔